اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھ کر خوارج نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں، تو یہ ایک صحابہ کرام کے اندر یہ معاملات ہیں خوارج کی شکل میں، تو ایک عام بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ ہاں بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ خوارج نے یعنی صحابہ کرام کو بھی الجھایا قرآن پاک سے. ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا فارم لے کے چلیں، لیکن سر آپ ہم سے صحابہ کا فارم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بابوں کا فارم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہم تو ساتھ ہیں کہ صحابہ کا فارم لیں. ہم نے جب بھی یہاں باتیں کی ہیں صحابہ، آج جب وہ مجلس 10 کے اندر کوسچن ہوا تھا وسیلے کے اوپر، تو میں نے حضرت عمر کی 1010 نمبر حدیث، نمبر 1010 نمبر حدیث پیش کی تھی نا. کس کا فارم پیش کیا تھا؟ صحابہ کا فارم لیں. صحابہ کا فارم جو ہے وہ سر آپ کو انڈیا پاکستان کے بابوں کی کتابوں میں ملے گا یا ان کتابوں میں ملے گا؟ بخاری مسلم میں. صحیح. تو صحابہ کا فارم لے کے چلیں گے. میرا آپ کے ساتھ یہ کوسچن آنسر سیشن تھا، اس میں ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ. ہم نے تو کبھی کہا نہیں کہ علماء سے علم سیکھیں. میں تو سب سے بڑا حامی ہوں کہ علماء سے ہی سیکھیں، لیکن جب آپ سیکھ لینا پھر ان کو کہ سر جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا آپ خود بھی اس پہ عمل شروع کریں. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، اس نے اپنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے کہا کہ سر آپ جو جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں جو مسلم شریف سامنے رکھی ہے اس میں تو یہ طریقہ نہیں لکھا ہوا. پھر کیا ہے جی؟ مسجد ہی کاٹتا. انہوں نے مسلح چک دیتا، انہوں نے کہا جی اینو تسی دیکھ رہے ہو علماء دی توہین کر رہا ہے. تو سر یہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تقریباً یہ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. عثمان بھائی بھی تھے ادھر، مجھے ایک بریلوی مکتبہ فکر کے ایک 2 بندے ملنے کے لیے آ گئے اور بڑے اسٹرانچ قسم کے، گمراہ ہو آپ لوگ، یہ ہم بزرگوں کے ماننے والے. میں نے کہا آپ کے بزرگ کون ہیں؟ نہیں جی بزرگ تو سب کے ایک ہی ہیں. میں نے کہا جی میرے تو بخاری مسلم ہیں. ہاں جی ہمارے بھی وہی ہیں. تو میں نے کہا ابھی چیک کر لیتے ہیں. میں کہ عثمان بھائی ذرا بخاری مسلم لے کے آئیے ہو تو میں نماز کا طریقہ ذرا کھول کے دسنا نا. ہوں چیک کرتے ہیں کہ کس کا طریقہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور کس کا اس کے مطابق نہیں ہے. جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ ان کا بزرگ ہوگا. وہ انہوں نے کتاب ہی نہیں منگوانی، تو کہتے اس کو چھوڑ دیں آپ. تو سر آپ صرف نام لیں گے بزرگوں کے، بزرگوں کے سب سے بڑے طرفدار ہم ہیں. ان کو کہ بزرگ کہنا چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ ہمارے فرقے کے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے انگریزوں کے دور کے جو بابے ہیں نا ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو شکر ہے بزرگ ہی کہتے ہیں، امام نہیں کہتے. بزرگ ہی کہتے ہیں. ہم بزرگوں کو نہیں، ہم اماموں کو مانتے ہیں. اور میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہے کہ ہم درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں. یہ پرانے اور درمیانے کا فرق بھی ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے جی. آپ ویسے یقین کریں آپ کے نام مال میں بہت گنا جا رہا ہوگا. آپ جو ہے نا بزرگوں کی بہت توہین کرواتے ہیں. نہیں مسئلہ تو سیکھنے کا ہے اور لوگوں کے یہ سوال ہیں. سر وہ اب مجھے مولانا اسحاق صاحب کی وہ بات یاد آ گئی. مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو جدوں اسی توہین ڈسکس کریں گے تو نبیوں کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. ادو تو کہنا پوے گا یار کہ نبی کول کچھ نہیں ہے، اللہ ہی دیندا ہے. نبی کول غیب نہیں، اللہ دسدا ہے. تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جاتی ہے. یہ بڑا ان کا یعنی کانٹے کا جملہ تھا کہ توحید کا مطلب ہی اس چیز کو اچھا. اور میں اس کو سپورٹ کیا تو انہوں نے ایک جملہ بولا نا، بائی چانس میرے ذہن میں آ گیا نا، میں اس کو سپورٹ کر دیتا ہوں قرآن سے بھی کہ واقعی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے زوم میں جو گستاخی ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اللہ اس کو گستاخی نہیں مانتا، لیکن اللہ کے ماننے نہ ماننے سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا نا. یہ تو گستاخی اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے سکھائی ہے. اب میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں بزرگوں کے ماننے والے سے، آپ بزرگوں کے ماننے والے ہیں؟ نہیں الحمدللہ آپ تو کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہم تو بزرگ مانتے ہیں. آپ کے میں پرانے بزرگوں کا ماننے والا ہوں، درمیانے کا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ہاں درمیانے کے نہیں، پرانے کے. اچھا دیکھیں گستاخی کس طرح ہو جاتی ہے. یہ آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 نمبر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی وہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ تھا نا اس زمانے میں. جیکوبائٹ سے آج کل پروٹیسٹنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں. کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو.
سر اس سے زیادہ سخت جملہ ہو سکتا تھا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ عیسیٰ کو موت دے دے، وصال شریف فرما دے، وفات شریف فرما دے، شہید شریف فرما دے۔ اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، یہ کتنا سخت جملہ ہے۔ وَأُمُّهُ، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، سارے بزرگ فارغ ہیں۔ آپ اکثر کہتے ہیں نا بزرگ ہی نہیں بچیں گے، اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں وہ بھی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم عیسیٰ اور ان کی ماں کو مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اب غصہ کس پہ تھا؟ عیسائیوں پہ، نکلا کس کے اوپر؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ کیوں؟ رب ہے، وہ اپنے بندے کو جس لیول پہ مرضی جا کر ڈسکس کرے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھ کے غصہ نکالا گیا، لیکن بات انہی سے کی جا رہی تھی کہ جو تم نے جو اپنا معبود یا مشکل کشا بنایا ہوا نا، اس کی میرے سامنے یہ حیثیت ہے کہ میں جب چاہوں اس کو ہلاک کر دوں، اس کی ماں کو ہلاک کر دوں، سارے بزرگ بابے مار دوں میں۔ یہ میں سارے بزرگ بابے تو آگے، جب عیسیٰ ماں آگے تو باقی تو بیچارے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے مقابلے میں، نبی اور اس کی ماں کے مقابلے میں آپ کے بزرگ بابے جو ہیں ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو اللہ کو کیا بگاڑ لے گا؟ اب اللہ کو توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے سخت کلمات استعمال کرنے پڑے، اللہ نے کیے، ہم نے کوٹ ان کوٹ کر دیے۔ ان کی مرضی ہو تو یہ کوٹ بھی نہ کرنے دیں۔ اور بارِ شریعت کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جتنی آیات نبیوں کے بارے میں اس طرح کی ہیں، ان کا درس دینا، ان کو بیان کرنا حرام ہے۔ یعنی وہ دوسرے معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں، انہوں نے کہا ہے قرآن پاک میں جن جن جگہوں پر اللہ نے نبیوں پہ ان کی لغزش کے اوپر پکڑ کی ہوئی ہے، تو یہ تو کتنا قرآن فارغ ہو جائے گا۔ بیسیکلی وہ یہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا نا، کم از کم قرآن میں تو نہ ہوتا نا، اس سے تو توہین ہو جانی تھی۔ یہ مینٹیلٹی ہے نا، جبکہ دین کسی اور چیز کا نام ہے، دین سچائی کا نام ہے، اور دین خدا کی معرفت کا نام۔ تو مولانا ساق صاحب کا جو جملہ نا، کو یار توحید بیان کریں گے تو گستاخی تو ہو جائے گی نا، وہی ہے نا، دیکھو جو آپ گستاخی سمجھتے ہیں، گستاخی ہوتی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو پڑھایا گیا کہ یہ گستاخی ہے، وہ ہو جائے گی آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ آگے جا کے سورۃ المائدہ میں یہ ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ او یار، جو روٹی کھانے کا محتاج ہے اس کو تم مشکل کشا بنائے ہوئے ہو، اس سے زیادہ کوئی سخت جملہ ہو سکتا ہے؟ ہم یہ جملہ ان کے 14ویں صدی کے کسی بابے کے بارے میں ہو جائے نا، کو یار یہ تو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے۔ میں نے کئی جگہ کہا نا کہ یار آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں نے سمندر روکا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر کیسے روکے گا؟ تو آڑا کراچی والا سمندر، تو کہتے ہیں گستاخی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ ان کی ماں کو کھایا کہ یہ تو روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اس کا مطلب یہ روٹی نہ کھائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے، تو تمہارے مشکل کشا کیسے ہیں؟ لیکن یار یہ جو بزرگ ہیں وہ تو زندہ رہتے ہیں روٹی کھائے بغیر، ہم نے تو بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے مرتبے حضرت عیسیٰ سے کیسے زیادہ ہو گئے ہیں یار، جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہیں، اور واحد نبی ہے جو قیامت الدن نفسی نفسی نہیں کہے گا نبی علیہ السلام کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے ہر نبی اپنی غلطی گنوائے گا، لغزش گناہ نہیں، غلطی اور لغزش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کوئی بھی نہیں گنوائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی، حضرت ابراہیم کہیں گے مجھ سے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولا گیا، توریتاً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، بخاری مسلم حدیث شفاعت کھول کے پڑھیں۔ اینڈ پہ آتا ہے کہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، وہ کہیں گے ہاں میں اسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اللہ نے اگلی اور پچھلی ساری لغزشیں معاف کروا دی ہیں، کر دی ہیں، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حضرت عیسیٰ وہ شخصیت ہیں، ایسے غیر معمولی معجزات جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے، انکلوڈنگ اور پروفٹ۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک شخص مٹی کی مورت بناتا ہے، قرآن میں آ رہا ہے، پھونک مارتا ہے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، ایک مردہ ہے اس کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتا ہے، مادر ذات اندھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں، مٹی کے ڈھیلے بنا کے ہاتھ پھیرتے ہیں آنکھیں بن جاتی ہیں۔ یہ معجزے تو کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ اور پھر سب سے بڑا معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور اللہ نے کہا کلمت اللہ ہے، یہ اللہ کا خاص کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدائش کے لیے کلمہ کن بولتا ہے نا، کلمت اللہ تو آپ اور میں بھی ہیں سر،
لیکن عیسیٰ جس طرح کے کلمت اللہ ہیں اس طرح کا تو کوئی بھی کلمت اللہ نہیں ہے سر. ان کی ماں ہے اور باپ، اللہ نے کہا کہ باپ کے بغیر پیدا کیے تاکہ ہم ماں بیٹا کو نشانی بنا دے جان والوں کے لیے. اور ان اتنے لاڈلے بندے کے ساتھ گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ یہ اور اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج، ہم ارادہ کریں اس کو، اس کی ماں کو ہلاک کر دیں. اور لفظ کیا ہلاک، اور یہ سیم الفاظ قرآن میں نبی اسلام کے بارے میں بھی آئے. قل ان سورۃ الملک کے اندر قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کافرو تم اتنی اکڑ میں ہو، ہمیں تو اپنے بارے میں ڈر ہے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے سارے اصحاب کو ہلاک کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے. میں آخر میں ایک یعنی اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک جملہ بولوں گا کہ میرے بھائی، جس خدا کا تعارف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے بابوں نے آپ کو کروایا نا، وہ خدا اور ہے. اور جس خدا کا تعارف امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کروایا اور دے کے گئے، اور اماموں نے، ہمارے بزرگوں نے، ٹھیک ہے، ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو کتابوں میں محفوظ کیا، وہ خدا اور ہے. اور ہم انہی کتابوں والے بزرگوں کو ہی مانتے ہیں اور انہی کی تعلیمات کو لے کے چلتے ہیں.